انایا کہاں ہے مما؟ نمیر آفس سے گھر پہنچا، اپنے بیڈ روم میں انایا کو موجود نہ پا کر ثروت کے پاس آ کر پوچھنے لگا، آج پیپر ختم ہو گئے ہیں اس کے؟ تو کہنے لگی 3-4 دنوں کے لیے فرمان کے پاس جانا چاہتی ہے، 1 گھنٹہ پہلے ہی ڈرائیور کے ساتھ نکلی ہے۔ ثروت نمیر کو بتانے لگی، اور آپ نے اس کو جانے دے دیا؟ نمیر بگڑے ہوئے زاویوں کے ساتھ شکوہ کرتے ہوئے ثروت سے پوچھنے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا نمیر، اپنے ماموں سے ملنے کا، اس کو دیکھنے کا۔ ثروت بیڈ سے اٹھ کر نمیر کے پاس آتی ہوئی اسے سمجھانے لگی، جانتا ہوں میں کیوں دل چاہ رہا تھا اس کا۔ ماما آپ اسے طور طریقے سکھائیں، سسرال میں کیسے رہا جاتا ہے، شوہر کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ نمیر سر جھٹکتا ہوا ثروت سے کہتے ہوئے وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا طور طریقے سکھانے ہیں اسے؟ تمہارے کہنے پر پہلے دن سے تمہارے لیے ناشتہ بنانے لگی ہے، جو کہتے ہو چپ کر کے مان جاتی ہے، کبھی آگے سے زبان نہیں چلاتی، بحث نہیں کرتی، جواب دینا تو دور کی بات۔ ثروت نمیر کے پاس بیٹھ کر اس کو سمجھانے لگی، بہت سیدھی لگتی ہے، آپ کو کسی دن دیکھے گا میرے سامنے کیسے زبان چل رہی ہوتی ہے، سارے جواب دینے آتے ہیں اسے۔ نمیر نے ثروت کو دیکھ کر جتنا سیریس ہو کر کہا، ثروت مسکرانے لگی۔ اب لڑکی کے سیدھے ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اپنی زبان کو تالو سے ہی چپکا لے، شوہر ہو تم اس کے، تم سے باتیں نہیں کرے گی تو اور کس سے کرے گی؟ ویسے اگر تمہاری شادی منال سے ہو جاتی تو تم اس سے کیا توقع کر رہے تھے؟ وہ تمہارے لیے صبح اٹھ کر ناشتہ بنا رہی ہوتی، تمہاری بات سن رہی ہوتی۔ تقدیر کے فیصلے پہ شکر ادا کرنا چاہیے، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ثروت نمیر کو دیکھ کر کہنے لگی جیسے وہ اس فیصلے پر خوش تھی، منال کا ذکر مت کیا کرے ماما، اس کے ساتھ 3 سالوں کی تعلق شاید میری زندگی کی بے وقوفی تھی۔ رہی تقدیر کے فیصلے پہ شکر ادا کرنے کی بات، تو دعا کرے جب نہال ہوش میں آئے تو وہ بھی اس تقدیر کے فیصلے کو جلد سے جلد قبول کر لے۔ نمیر اس تقدیر کے فیصلے کو نہ صرف دل سے قبول کر چکا تھا بلکہ اندر کہیں خوش بھی تھا، مگر جب اس کا دماغ نہال کی طرف جاتا تو اس کا دل کو دھڑکا لگا رہتا۔ اس نے انایا سے یہ رشتہ توڑنے کے لیے ہرگز قائم نہیں کیا تھا، اس لیے نمیر چاہتا تھا انایا بھی اس حقیقت کو قبول کر لے۔ معلوم نہیں میرے نہال کی قسمت میں کیا لکھا ہے، آج پورے 2 ماہ 10 دن ہو گئے ہیں اسے ہوش و خروش سے بیگانہ ہوئے، کبھی کبھی تو اچھی امید نظر ہی نہیں آتی۔ ثروت آج صبح سے نہال کے پاس ہسپتال میں موجود تھی۔ وہ روز نہال سے یہ سوچ کر باتیں کرتی کہ ایک دن وہ اس کی باتوں پر جواب دے گا۔ ثروت آج صبح سے ہی نہال کے بارے میں سوچ کر کافی افسردہ تھی۔ بس آپ اداس ہونے لگ جائیں اور اپنی طبیعت خراب کر لیں ماما، میں نے نہال کے لیے ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھی ہے، کبھی اس کے لیے کوئی برا خیال دل میں نہیں لایا میں، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، آپ تو ماں ہے نا، پھر اس طرح کیوں سوچ رہی ہیں؟ نمیر ثروت کے کندھے کے گرد اپنے ہاتھ باندھ کر اسے دلاسا دینے لگا۔ چلو چینج کراؤ، حمیدہ سے کہہ کر کھانا لگاتی ہوں۔ ثروت اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ نمیر گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہوا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے نمیر اور ثروت رات کے کھانے سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ نمیر کافی دیر تک دیوار میں نصب LED پر ٹاک شوز دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ بیڈ پر لیٹا تو اسے انایا کی حرکت پر غصہ آیا۔ آدھے گھنٹے تک کروٹ بدلنے کے بعد جب اسے نیند نہیں آئی تو کار کی چابی لے کر باہر نکل گیا۔ انایا پیپر دے کر گھر آئی تو اسے اپنے سر سے بوجھ اترتا ہوا محسوس ہوا، مگر بیڈ روم میں آ کر اسے نمیر کے جملے یاد آئے، تمہارے پیپر تک تمہیں چھوٹ دی ہے، اس کے بعد میں تمہیں اپنے ہر جائز مطالبات خود پورے کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ انایا کو گھبراہٹ ہونے لگی، ایک مصیبت اس کے سر سے ٹلتی نہیں کہ دوسری تیار کھڑی رہتی۔ وہ بے دلی سے سوچتی ہوئی بیڈ پر لیٹ گئی، اور کل رات کیا ہوا تھا، کس طریقے سے نمیر نے اس کے میتھ کی پریکٹس کروائی تھی۔ انایا کل رات والا منظر سوچ کر سرخ ہونے لگی۔ تمہیں معلوم ہے تمہارے چہرے پر سب سے خوبصورت چیز کیا ہے؟ نمیر جو کافی دیر سے اس کے بے حد سنجیدگی سے شرافت کے دائرے میں پڑھا رہا تھا، اچانک انایا سے پوچھنے لگا، مجھے معلوم ہے میری آنکھیں خوبصورت ہیں، کالج کی لڑکیاں اور شانزے نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ پرابلم سالو کرتی ہوئی انایا نمیر کو دیکھے بغیر بولی، یہ خیال تو میرا بھی تم سے شادی سے پہلے تھا کہ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، مگر اب میں نے غور سے دیکھا تمہارے ہونٹ بھی بہت خوبصورت ہیں، اور ہونٹوں کے علاوہ۔ نمیر کی بات سن کر انایا نے رجسٹر سے سر اٹھا کر نمیر کو دیکھا۔ ہونٹوں سے ہوتی ہوئی اس کی نظر جہاں گئی، انایا اپنی دوپٹہ درست کرنے لگی۔ پرابلم سالو کرتے کرتے اسے اپنے دوپٹے کا خیال ہی نہیں گیا۔ باقی کی پریکٹس میں خود دوسرے روم میں کر لوں گی، آپ سو جائیں۔ اچھا خاصا سنجیدہ پڑھاتے پڑھاتے نہ جانے اس کی کون سی رگ پھڑکتی ہے،
جو وہ عنایا کا دل دہلا دیا کرتی تھی۔ عنایا رجسٹر اور پین لے کر اٹھنے لگی، تبھی نمیر نے اس کی کلائی پکڑی۔ نہ ہی میں سو رہا ہوں اور نہ ہی تم کہیں جا رہی ہو۔ کافی دیر سے میں سیریس ہو کر تمہیں پڑھا رہا ہوں، اب مجھے بریک چاہیے۔ وہ عنایا کے ہونٹوں کو دیکھتا ہوا کہنے لگا، آپ اس طرح سے مجھے پڑھائیں گے؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں فیل ہو جاؤں؟ چھوڑیے مجھے۔ عنایا نے اپنی کلائی چھڑائی، مگر وہ اس کے کمر کے گرد اپنے بازو حائل کر چکا تھا۔ اس لیے تو آج تک میں نے تمہارے علاوہ کسی کو ٹیوشن نہیں دی۔ تم فیل ہو گئی تو میں بار بار تمہیں میتھ کی پریکٹس کراؤں گا۔ ویسے بھی آج شام شدت سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں حمیدہ کو گولی مار دوں۔ اب خاموشی سے مجھے بریک دو تھوڑا۔ نمیر بولتا ہوا عنایا کے ہونٹوں پر جھکا، مگر عنایا کی مذمت پر ایک سیکنڈ بعد پیچھے ہوا۔ میں آپ کو بلا وجہ ڈیسنٹ انسان سمجھتی تھی، اب کبھی بھی نہیں پڑھوں گی آپ سے۔ عنایا ایک ہاتھ میں اپنی آنکھوں پر دوسرا ہونٹوں پر پھیرتی ہوئی دوبارہ اٹھنے لگی تو نمیر بھی کھڑا ہوا۔ میں ڈیسنٹ ہی ہوں یار، مگر شوہر بھی تو ہوں، میری بھی تو فیلنگ سمجھا کرو۔ پچھلے 1 گھنٹے سے تم رجسٹر میں جھکی ہوئی دوپٹے سے بے پرواہ پرابلم سالو کرتی ہوئی مجھے پرابلم میں ڈال رہی تھی، نمیر بے بسی سے کہنے لگا تو عنایا مزید ناراض ہوتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ اچھا بس اب مذاق ختم، اب سیریس ہو کر پڑھیں گے، شاباش بیٹھو اب واپس۔ وہ عنایا کو بٹھا کر دوبارہ سنجیدگی سے پڑھانے لگا۔ عنایا کی آنکھوں کے آگے کل رات والے منظر کی فلم سی چلی۔ عنایا نے اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا، اسے لگا جیسے نمیر اس کے سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ شام کے وقت اس کی آنکھ کھلی تب تک ہسپتال سے ثروت گھر آ چکی تھی۔ عنایا ثروت سے اجازت لے کر فرمان کی طرف چلی گئی۔ فی الحال اسے اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مگر یہاں آ کر عشرت کا رویہ اس کے ساتھ وہی تحقیر آمیز تھا۔ وہ کرید کر نمیر اور اس کے بیچ تعلقات کا پوچھنے لگی۔ عنایا نے اسے تسلی بخش جواب دیا، مگر تسلی والی بات سن کر عشرت کو خاص تسلی نہیں ہوئی، وہ جل بھن کر رہ گئی۔ عنایا فرمان کے پاس بیٹھی ہوئی اس سے باتیں کر رہی تھی تو اسے باتوں کے دوران منال کا معلوم ہوا۔ منال اپنی فلم کی شوٹنگ کے لیے کہیں دوسرے ملک گئی ہوئی ہے۔ فرمان کا دل بھی منال سے کافی دکھا ہوا تھا۔ فرمان بھی عنایا سے نمیر اور اس کے متعلق پوچھنے لگا، اسے نصیحت کرنے لگا۔ عنایا نے اسے بھی تسلی بخش جواب دیا، جس پر فرمان خوش ہوا اور عنایا کو ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ عنایا کا دل چاہا وہ فرمان سے اور بھی باتیں کرے، مگر عشرت کو ماموں بھانجے کی محبت زیادہ دیر گوارا نہ ہوئی۔ وہ تھوڑی دیر بعد فرمان کو آرام کا کہہ کر بیڈ روم میں لے گئی اور جاتے جاتے عنایا کو گھورنا ہرگز نہیں بھولی۔ عنایا بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دوپہر وہ کافی دیر تک سوئی تھی، اس لیے اس وقت اسے نیند کا احساس نہیں ہوا۔ گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی۔ فرمان اور عشرت یقیناً سو چکے تھے۔ عنایا ابھی شانزے کو کال ملانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے نمیر کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے موبائل بیڈ پر گر گیا۔ نمیر روم کا دروازہ لاک کر کے اس کے پاس آیا تو عنایا بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ فرار کی کوشش بیکار ہے، کب تک بھاگو گی؟ تمہارے سارے راستے اب تک مجھ تک ہی آتے ہیں، یہ بات تو اب تمہیں اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ نمیر عنایا کو دیکھتا ہوا بولنے لگا، مجھے کیا ضرورت ہے آپ سے بھاگنے کی؟ میں کیوں بھاگوں گی؟ پیپر ختم ہو گئے تھے اور ماموں جان سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا۔ آپ تو معلوم نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو آپ کی باتیں ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ عنایا کے بالکل وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ رات کو یہاں چلا آئے گا۔ عنایا سے جو باتیں نمیر کر رہا تھا وہ اس ٹاپک سے بچنا چاہتی تھی، اس لیے یہ اکثر انجان بنتی ہوئی بولی۔ اس کے انجان بننے پر نمیر نے عنایا کا بازو پکڑ کر خود سے قریب کیا۔ اس وقت یہی باتیں تو سمجھانے آیا ہوں تمہیں، پہلے یہ بتاؤ تم نے مجھ سے پرمیشن لی تھی یہاں آنے کی؟ نمیر اس کا بازو پکڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ میں آنٹی سے پوچھ کر ان کی اجازت پر آئی تھی۔ عنایا اس کا سنجیدہ موڈ دیکھ کر سر جھکاتی ہوئی بولی۔ عنایا کو کیا معلوم تھا وہ یہاں آ کر اس سے سوال جواب شروع کر دے گا۔ میں ماما کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں۔ شوہر ہوں تمہارا، میری پرمیشن کے بغیر کیا تمہیں گھر سے باہر نکلنا چاہیے تھا؟ نمیر نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا، اس کا بازو چھوڑ کر اس کا چہرہ اوپر کر کے اس سے سوال کرنے لگا، آپ کون سا گھر پر موجود تھے جو آپ سے اجازت لیتی؟ عنایا نمیر کو دیکھتے ہوئے ہمت کر کے اپنی دفاع میں بولی، یہ موبائل تم نے شانزے سے باتیں کرنے اور گیمز کھیلنے کے لیے لے رکھا ہے، ایک کال نہیں کر سکتی تھی تم؟ نمیر اس پر طنز کرتا ہوا بولا، کیونکہ اکثر فارغ وقت میں اس نے عنایا کو انہی 2 کاموں میں لگے دیکھا تھا۔ آپ کو کال کر کے اجازت لیتی تو کیا آپ مجھے یہاں آنے کی اجازت دیتے؟ نمیر کے بار بار سوال پوچھنے پر وہ جھنجھلاتی ہوئی بولی تو نمیر کو ہنسی آئی، نہیں میں تمہیں آج یہاں آنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا، وجہ سے تم لا علم نہیں ہو، لیکن اگر تم چاہو تو وجہ میں بتا بھی سکتا ہوں کہ میں تمہیں آج یہاں کیوں نہیں آنے دیتا۔
وہ عنایا کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو حائل کرتا ہوا بولا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ عنایا اس کے خطرناک عزائم دے کر ہکلا کر بولی اور پیچھے ہٹنا چاہا۔ سو جانا، مگر سونے سے پہلے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں شوہر کسے کہتے ہیں، یعنی شوہر کی اصل ڈیفینیشن۔ نمیر عنایا کو بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکتا ہوا بولا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے۔ نمیر کو اپنے اوپر جھکا ہوا دیکھ کر عنایا کی سانسوں میں روانی آ گئی۔ میں تمہارے ساتھ ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ شادی ہوئی ہے ہماری، جب آگے زندگی میں ہم دونوں نے ساتھ گزارنی ہے تو پھر ان ڈراموں کا مطلب؟ نمیر اپنا چہرہ عنایا قریب لا کر اس کے اعتراض کی وجہ جاننے لگا۔ مجھے یہ سب قبول کرنے میں تھوڑا وقت چاہیے۔ میں نے ابھی ہم دونوں کے رشتے کے متعلق ایسا نہیں سوچا، آپ پلیز سمجھیں۔ نمیر اس کے بہت قریب تھا۔ عنایا آنکھیں بند کیے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ اس سے التجا کرنے لگی۔ جب تم نے ایسا سوچا نہیں، تمہارا دل و دماغ اس رشتے پہ قبول نہیں کر پا رہا، تو پھر شادی کے لیے حامی کیوں بھری، انکار کیوں نہیں کیا؟ جواب دو۔ عنایا آنکھیں بند کیے نمیر کے لہجے میں سختی کے ساتھ اپنے چہرے پر اس کی گرم سانسیں بھی محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے تھوڑا ٹائم دیں پلیز۔ عنایا دوبارہ نمیر سے التجا کرنے لگی، کیونکہ مذمت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس پہ پورا کا پورا کسی دیو کی طرح قابض تھا۔ فاصلے صرف دوریاں پیدا کر سکتے تھے۔ تمہارا دل اور دماغ اس حقیقت کو جبھی تسلیم کرے گا جب تم مجھے شوہر کے روپ میں دیکھو گی۔ ہمارے رشتے کی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے ایسا ضروری ہے۔ اب کوئی بیکار کا جواز میں تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ نمیر نے بولتے ہوئے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو عنایا کے بالوں میں پھنسایا، اس کا چہرہ اوپر کیا اور عنایا کی گردن پر جھک کر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ نمیر کی سانسوں کی گرمائش اور ہونٹوں کا لمس عنایا اپنی گردن پر محسوس کر کر تڑپ گئی۔ عنایا کا پورا وجود نمیر کے مضبوط حصار میں چھپ سا گیا۔ وہ عنایا کی گردن پر محبت مہر ثبت کرتا ہوا مزید پیش قدمی پر اتر آیا۔ اس کا نرم و نازک وجود نمیر کو مزید مدہوش کیے دے رہا تھا۔ جب عنایا کا بولنا کام نہیں آیا تو نمیر کی بڑھتی ہوئی جسارت پر اسے رونا آنے لگا۔ وہ اس وقت کر بھی کیا سکتی تھی رونے کے علاوہ؟ دوسری طرف نمیر جو پوری طرح مدہوش ہوئے اپنا جائز وقت حق وصول کرنے کے موڈ میں تھا، مگر عنایا کے رونے پر اس کا موڈ خراب ہونے لگا۔ نمیر اٹھ کر بیٹھا اور عنایا کو کھینچ کر بٹھایا۔ پرابلم کیا ہے تمہاری؟ تم یوں رو کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ کہ میں تم پر زیادتی کر رہا ہوں؟ میں تمہارے ساتھ یا زبردستی کر رہا ہوں؟ چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ کلیئر کرو ابھی، اور اسی وقت یہاں میری طرف دیکھ کر۔ وہ عنایا کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر غصے میں بولا۔ عنایا کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچتا ہوا اوپر اٹھایا۔ تم اس طرح خاموشی اختیار کر کے میرے غصے کو مزید ہوا دے رہی ہو۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، بلکہ آج ہی اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ عنایا، تم میرے نکاح میں ہو، میری بیوی ہو، اور میری مردانگی یہ بالکل برداشت نہیں کرے گی تمہارے دل اور دماغ میں میرے علاوہ کوئی دوسرا نام آئے۔ اگر اب تمہیں رونا آیا یا تم نے مجھے ظالم ظاہر کرنے کی کوشش کی تو اس کا خمیازہ تم ہر رات جنونیت کی صورت بھگتو گی۔ نمیر نے بولتے ہوئے جھٹکے سے عنایا کو لٹایا اور اپنے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اس پر دوبارہ جھکا۔ تبھی اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ نمیر کا بالکل ارادہ نہیں تھا اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کا۔ وہ اپنا موبائل پاکٹ سے نکال کر اسے سوئچ آف کرنے لگا۔ تبھی موبائل کی اسکرین پر چمکتا ہوا نمبر دیکھا تو اسے کال ریسیو کرنی پڑی۔ آپ کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ آدھے گھنٹے پہلے آپ کے پیشنٹ کوما سے واپس آ گئے ہیں۔ نہال کے ڈاکٹر نے نمیر کو یہ خبر دی تو بے یقین سا ہو کر رہ گیا۔ اس وقت وہ اس خبر کی توقع نہیں کر پا رہا تھا، مگر اس خبر کے لیے اس نے ڈھیر ساری دعائیں بھی مانگی تھیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے میرے لیے، تھینک یو سو مچ، میں آدھے گھنٹے تک میں پہنچتا ہوں۔ نمیر نے ڈاکٹر کو کہہ کر موبائل اپنے پاکٹ میں رکھا اور شرٹ پہن کر اپنی گاڑی کی کیس اٹھانے لگا۔ نمیر کو شرٹ پہنتے اور گاڑی کی کیس اٹھانے پر عنایا اسے دیکھنے لگی، مگر اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ نمیر سے کچھ پوچھتی۔ نمیر بھی اس سے کچھ بولے بغیر ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ عنایا اسے حیرت زدہ ہو کر جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ نمیر جیسے ہی ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا، نہال اس کو دیکھ کر بے چینی سے اٹھ بیٹھا۔ نمیر اس کی طرف بڑھا۔ سب کے سب مایوس ہو جائیں مگر میں نے اس بات کی امید بالکل نہیں چھوڑی۔ مجھے پورا یقین تھا، میرا دل کہتا تھا تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ نمیر اسے گلے لگاتا ہوا بولا، ماما کیسی ہیں، کہاں ہیں وہ؟ نہال نمیر سے الگ ہو کر ثروت کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہے ماما بھی، معلوم ہے آج ہی وہ مجھ سے تمہاری باتیں کر کے اتنی اداس ہو رہی تھیں۔ انہیں معلوم ہوگا تم ہوش میں آ گئے، وہ بہت خوش ہوں گی۔ نمیر نہال کو دیکھ کر خوشی سے بتانے لگا۔ نمیر اپنی آنکھوں کے سامنے اسے بات کرتا ہوا دیکھ کر خوش تھا۔
اس کے دل میں اطمینان تھا کہ نہال اب بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ انایا وہ کیسی ہے؟ نہال کے سوال پر نمیر کا مسکراتے لب ایک دم سکڑ گئے۔ نہال غور سے اسے دیکھنے لگا تو نمیر بولا، وہ ٹھیک ہے۔ نمیر نے جواب دیا، کیسا سنبھالا ہوگا تم نے ماما کو اور اس انایا کو؟ انایا کا دل بہت کمزور ہے، وہ بہت روئی ہوگی نا؟ نہال نے دوبارہ نمیر سے سوال کیا۔ وقت سنبھال لیتا ہے انسان کو، اب تم اپنے دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو، ڈاکٹر نے تمہیں ریلیکس رہنے کے لیے کہا ہے۔ نمیر فی الحال اس ٹاپک سے بچنا چاہتا تھا، اس لیے نہال سے بولا، اور ساتھ ہی اس کے دل و دماغ میں کئی سوالات گردش کرنے لگے۔ اتنے میں دوبارہ روم کا دروازہ کھلا اور نوفل کمرے میں آیا۔ نمیر کو جب ڈاکٹر نے نہال کے بارے میں اطلاع دی، اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے نمیر نے نوفل کے لیے میسج چھوڑ دیا تاکہ جب بھی وہ میسج دیکھے اسے معلوم ہو جائے اب نوفل اور نہال ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ نہال ABCD سناؤ جلدی سے۔ نوفل اسے گلے مل کر سیریس ہو کر کہنے لگا۔ نمیر اور نہال دونوں ہی نہ سمجھنے والے انداز میں نوفل کو دیکھنے لگے۔ مگر کیوں؟ نہال حیرت سے اس سے پوچھنے لگا۔ چیک کرنا ہے تمہاری یادداشت تو نہیں گئی؟ ڈاکٹرز نے کہا تھا زیادہ تر چانس ہے کہ ایسا ہو جائے۔ نوفل کی بات پر وہ دونوں ہنس دیے۔ نمیر مجھے ماما کے پاس جانا ہے، انہیں دیکھنا ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ تینوں باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد نہال نمیر کو دیکھتا ہوا بولا، ڈاکٹرز اپنی تسلی کے لیے 1-2 ٹیسٹ کر لیں پھر چلیں گے گھر۔ نمیر ریلیکس انداز میں صوفے پر بیٹھا ہوا نہال کو دیکھ کر بولا۔ اب وہ انایا اور اپنے رشتے کے متعلق سوچنے لگا۔ انایا ابھی بھی ریلیشن اسٹارٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ سوچ اسے تھکانے لگی۔ میرے پیچھے تمہاری لو اسٹوری کا کیا بنا؟ شادی تو نہیں کر لی ان 2 ماہ میں؟ نہال اب نوفل کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ نہال کے سوال پر نمیر نے بھی نوفل کو دیکھا۔ وہ اپنی طرف سے تو اسے سمجھا چکا تھا، شانزد سے تعلق ختم کرنا بے وقوفی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ مجھے تم سے ساری زندگی تانے ہرگز نہیں سننے تھے کہ میرے پیچھے شادی کر لی اور ولیمہ بھی نہیں کھلایا۔ اب ریڈی ہو جاؤ کیونکہ میرے نکاح کے گواہوں میں ایک گواہ تم بھی ہوگے۔ نوفل نے بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے کہا، مگر سچ تو یہ تھا وہ اتنے دنوں سے شانزے کو بہت مس کر رہا تھا اور وہ اس سے اتنی خفا تھی کہ اس کی کال بھی ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ اتفاق سے وہ نائلہ سے بھی ملنے نہیں جا سکا، مگر اب وہ کل صبح ان کے گھر جانے کا پورا ارادہ رکھتا تھا۔ اور تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا؟ میں ماما سے کہوں گا کوئی انایا جیسی لڑکی دوسری ملے تو میرے ساتھ ہی تمہاری بھی شادی کر دیں۔ نہال نمیر کو دیکھتا ہوا بولا۔ اف نہال خاموش بھی کرو، ہوش میں آتے ہی کتنا بول رہے ہو تم۔ ڈاکٹر سے پوچھ کر آتا ہوں چھٹی کا کب تک ممکن ہے؟ نمیر چڑھتا ہوا بولا اور ہسپتال کے روم سے باہر نکل گیا۔ ایسا کیا ہو گیا اچانک؟ یہ تو شادی کے نام سے ایسا چڑھا ہے جیسے کوئی روک لگا بیٹھا ہو۔ نہال اب نوفل کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، دراصل تم 2 ماہ سے خاموش تھے، میں نمیر آنٹی آ کر تم سے روزانہ باتیں کرتے کہ شاید ہمیں بولتا ہوا دیکھ کر تمہاری خاموشی ٹوٹے، اور آج جب تمہیں ہوش آیا تو تم نان اسٹاپ شروع ہو چکے ہو۔ نوفل مسکراتا ہوا بولا، مگر وہ نہال کو یہ نہ بتا سکا کہ نمیر کو واقعی روک تو لگ چکا ہے اپنی بیوی سے محبت کا۔ میرا بچہ، میری جان، ثروت روتی ہوئی بار بار نہال کا چہرہ چوم کر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نوفل اور نمیر اسے گھر لے کر آئے تھے۔ 2 ماہ لیٹے رہنے کی وجہ سے وہ فوری طور پر اپنے ہاتھ پاؤں موو نہیں کر پا رہا تھا۔ ثروت نہال کے بیڈ روم میں اس کے برابر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ نوفل اجازت لے کر وہاں سے نکلا۔ ثروت کے کہنے پر نمیر اور فرحان اور عشرت کے ساتھ باقی رشتہ داروں کو بھی نہال کے ہوش میں آنے کی اطلاع دے دی۔